اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والوں خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی، والکافرون، اور جو انکار کرنے والے ہیں، ہم الظالمون، وہی تو ظالم ہیں۔ یہاں کافر سے مراد اصطلاحی کافر نہیں بلکہ معنوی کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جان دیا، اس کو دل سے مان بھی لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے دین میں کئی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، جس میں سب سے پہلی اطعام الطعام یعنی کھانا کھلانا، پھر عطاء مال، صدقہ و زکوٰۃ، خیرات، انفاق اور قرض حسنہ جیسی اصطلاحات آئی ہیں۔ یہ تقریباً 5-6 اصطلاحات ہیں، لیکن ان میں ایک تقسیم ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے میں دو بڑی بڑی مدیں ہیں، جن میں ایک مد ابنائے نو یعنی قرابت دار، مساکین، محتاج، مسافر، یہ بھی آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں، آپ کے بھائی ہیں، لہٰذا ان پر بھی خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کا بہت اجر بھی ہے۔ جبکہ دوسری مد ہے عین اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اور اس کے لیے قرض حسنہ اور انفاق جیسی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ چنانچہ انفاق مال یا انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، قرآن پاک کی تعلیمات، قرآن پاک کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے اور اللہ کے ذمہ قرض حسنہ ہے۔ اور اس پر انعام پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہوتا ہے؟ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ، ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ کہ جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح ایک بالی سے 700 دانے وجود میں آ گئے، یعنی اگر کوئی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کو 700 روپے خرچ کرنے جتنا ثواب ملے گا۔ پھر مزید فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ 700 گنا تو تمثیلاً بتایا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو اس ثواب میں اور بھی زیادہ اضافہ فرمائے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ لیکن جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ عطاء مال ہو، صدقات ہوں، خیرات وغیرہ ہوں یا زکوٰۃ ہوں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے انداز میں یا ایسے کہہ لیجیے سخت انداز میں مسلمانوں کو تنبیہ نہیں کی گئی، جیسے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے مسلمانوں کو نہایت ہی سخت الفاظ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آدم کے قیامت پر برپا ہو جائے، یا کم از کم تمہاری موت واقع ہو جائے، کہ اس کے بعد نہ تو تم کوئی خرید و فروخت کر پاؤ گے، نہ کوئی تمہاری دوستی تمہارے کام آئے گی، اور نہ ہی کسی کی شفاعت یا سفارش تمہارے کام آ سکے گی۔ لہذا اس دن سے پہلے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو۔ پھر اس سے بھی جو زیادہ خطرناک اور فکر اندیش
فکر اندیشے والا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کا حکم یہ نہیں مانتے تو تم والکافرون انکار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ہم الظالمون، اور وہی تو ظالم لوگ ہیں، وہی تو ظالموں کا گروہ ہے جو اللہ کے احکام کو مانتے نہیں ہیں، جو ان پہ عمل نہیں کرتے، تو وہ پھر ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر اللہ کے دین کو ضرورت ہو مال کی جہاد کے لیے، یا پھر جیسے آج کل کی دنیا چل رہی ہے کہ کفر کا بول بالا ہے، کفر کا غلبہ ہے، اور اسلام اس وقت مغلوب ہے، اور اسلام اس کفر کے تلے آج دبا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ہر ایک کلمہ گو مسلمان پر یہ فرض عین ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، کلمہ گو ہر مسلمان کو مخاطب کیا ہے، نہ کہ کوئی خاص جماعت کو یا کسی خاص گروہ کو، بلکہ ہر ایک کلمہ گو مسلمان کے اوپر یہ فرض عین ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس دین کی اقامت کے لیے جد و جہد کرے، اور جہاں تک ہو سکے اپنا مال خرچ کرے۔ اور آج اس ملک میں جو دینی جماعتیں اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں، ہم میں سے ہر ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ہر ممکنہ مدد کی جائے، اپنے مال خرچ کیے جائیں۔ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اپنی آواز ان کی آواز کے ساتھ جوڑے، اپنا وقت اس کام میں صرف کرے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو اس کی طرف ترغیب بھی دلائے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے ہم تو انکار کرنے والے ظالموں میں شمار ہوں گے۔ دیکھیے، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں ہماری محبتیں، ہماری قربانیاں انہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم جب سب جانتے ہیں کہ الیکشنز قریب ہیں، تو میرے مسلمان بھائیوں، اس جمہوری نظام کی دعوے دار جماعتوں کا ساتھ کبھی مت دینا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے غداری اور اللہ کے دین سے باغی ہونے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں واضح حکم فرمایا ہے اس طاغوت کا، اس کفر کا انکار کرنا۔ یہ جو جمہوری نظام ہے اور یہ جو جمہوری جماعتیں ہیں، وہ اس جمہوری نظام کے تحت ہم پر کفریہ قوانین نافذ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا کام ہے اس طاغوت کا انکار کرنا اور دین اسلام کے نظام کی طرف آنا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہمارا جو حشر ہوگا وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ میں کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اٹھائیں قرآن، خود پڑھیں، خود قرآن پڑھیں اور جانیں اس چیز کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔